والسماء رفعها ووضع المیزان کہ تلفظ واضح کر دیجئے. ضاد قرآن میں جہاں بھی آئے گا ولا الضالین کی طرح ہوگا. میں پھر پڑھ دیتا ہوں والسماء رفعها ووضع المیزان. آج کل گھروں میں بعض عورتیں اپنی باتوں سے شوہر کو اس کے سگے بہن بھائیوں سے متنفر کر رہی ہیں. اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں حل بتا دیجئے. حل یہی ہے کہ عورتوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں، ان کا مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو پیار محبت میں عقل سے تو پیدل نہیں ہو جانا چاہیے. ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مسجد کے محراب کو شیشہ کاری کے کام سے مزین کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن انسان کی شخصیت ٹوٹ جاتی. کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو نیا کپڑا پہنا جائے یا جو نئی چیز استعمال کی جائے اس کا روز قیامت حساب نہیں دینا پڑے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، حساب تو دینا پڑے گا. دینی اسکالر احمد دیدات کے مطابق سگریٹ نوشی حرام ہے. آپ اس بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ یہ فتویٰ احمد دیدات کا نہیں ہے اور نہ احمد دیدات بیچارے مفتی ہیں. وہ تو بہت بڑے مناظر ہیں، ڈیبیٹر ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو شفاعت عطا فرمائے. بہت پیارے آدمی ہیں اور اپنوں کے ہی کرم سے وہ اپنوں کی مہربانی سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. وہ یہ اصل میں فتویٰ ہے دارالافتاء ریاض کا. علماء کے ایک بہت بڑے گروہ نے ڈاکٹرز کو، سائنسدانوں کو ساتھ بٹھا کے یہ دیکھنا چاہا کہ سگریٹ میں نقصانات کیا ہیں. اس لیے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کا جو اصل اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک نقصان دہ ہے. تو پتہ چلا کہ یہ سگریٹ تو شراب سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے. تو سگریٹ کو انہوں نے یا تمباکو نوشی کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے. ہمارے ہندوستان کا مولوی جو ہے وہ تو حقہ پیتا ہے، تو مجبوری ہے بیچاری کی، وہ کہتا ہے یہ مکروہ ہے. کوئی مکروہ نہیں ہے، حرام ہے. حقہ ہو، سگریٹ ہو، جس شکل میں بھی ہو، یہ سب حرام ہے. کیا ٹائی لگانا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. ٹائی کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق ہے نہ یہودیت سے. اس کا کسی مذہب اور دین سے کوئی تعلق نہیں. کسی کو شک ہو تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں نیک ٹائی وہ نکال کے دیکھ لے کیا لکھا ہوا اس میں، کیا ہے یہ چیز. مولانا مودودی نے اپنی کتابوں میں فوٹوگرافی کو غلط قرار دیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ علماء میں سب سے زیادہ فوٹو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے چھپے ہیں. کسی عالم دین کی آج سے کتنے فوٹو نہیں چھپے ہیں جتنے مولانا مودودی کے چھپے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ٹھیک کہا، لکھا ہے انہوں نے کہ بلا ضرورت فوٹوگرافی ناجائز ہے. ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں فوٹو بنوا لینا، فوٹو کھنچوانا جائز ہے. اگر فوٹوگرافی کرنا ٹھیک ہے تو کیا اس پر جو خرچہ آتا ہے مثلا فلم رول کی قیمت اور تصویر دلوانے کی قیمت جائز ہے؟ اگر ضرورت ہے تو جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے. کیا میں اپنے بیٹوں کا نام عیسیٰ اور علی رکھ سکتی ہوں؟ جی رکھ سکتی ہیں. اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ جی نہیں. کیا عصر کی قصر نماز کے بعد سجدہ جائز ہے؟ سجدہ واجب جائز ہے، سجدہ نفل جائز نہیں، مکروہ ہے. کیا عصر اور فجر کے بعد سجدہ جائز نہیں؟ دیکھیے عصر کی نماز کے بعد مغرب تک ہر نفل عبادت مکروہ ہے، ناجائز نہیں کہہ سکتے آپ، مکروہ ہے. اسی طرح صبح کی نماز سے لے کے طلوع آفتاب تک ہر نفل عبادت سجدہ کرنا، نوافل پڑھنا مکروہ ہے. اس لیے کہ یہ اوقات جو ہیں اصل میں تعلیم و تدریس کے ہیں. ان اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گپ شپ فرمایا کرتے تھے.
سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ تعلیم اور تدریس کا وقت ہے کہ جن اوقات میں سجدہ جائز نہیں اس وقت سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتے، سجدہ سہو کر سکتے ہیں، سجدہ واجب کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، سجدہ تلاوت آ گیا وہ کر سکتے ہیں۔ کیا سجدہ سہو کی سہولت صرف فرض کے لیے ہے یا نفل اور واجب میں بھی؟ دونوں میں ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں۔ دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اتحیات پڑھی اور دائیں طرف آپ نے سلام پھیرا اور سجدے میں چلے گئے، دو سجدے کر کے آپ اٹھے، آپ نے پھر سے اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، دعا مانگی، سلام پھیر دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، دعا پڑھی، اس کے بعد آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے، دو سجدے آپ نے کیے اور آپ نے سلام پھیر دیے۔ یہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ حنبلی فقہ کا ہے۔ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ کس عبادت میں اپنا وقت لگانا چاہیے؟ فرض عبادات کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، سمجھ کے قرآن مجید پڑھیں۔ قیامت کے دن اللہ نے وعدہ کیا ہے عدل کا، اگر 100 قتل کرنے والا معاف کر دیا جائے گا تو ان 100 مقتولوں کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ عدل کیسے ہوگا؟ جو معاف کرے گا وہ کمپنسیٹ بھی کرے گا، اس لیے کہ جب تک کہ حقوق العباد پورے نہ ہوں عدل قائم نہیں ہوتا۔ اب جو یہ 100 مقتول ہیں اللہ تعالیٰ پہلے ان کو راضی کرے گا اور پھر اس شخص کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ جب تک ان کا حق نہیں ملے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ بدعات سے کیا مراد ہے اور بدعات کی کیا نقصانات ہیں؟ امت میں وحدت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ بدعت وہ عمل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو نہ صحابہ سے کروایا ہو، ایک نیا کام جو ہم اپنے طور پہ شروع کر دیں اور اس کو دین کا حصہ بنا دیں، وہ بدعت ہوتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور آخرکار اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ وحدت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹائیں، بس اور کوئی نہیں۔ والدین تو بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ والدین بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے۔ اولاد کے حقوق میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے، ان کو اخلاقی تربیت دی جائے۔ کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو حیوان کا حیوان ہوتا ہے، درندے کا درندہ ہوتا ہے، اس میں انسانیت نہیں ہوتی۔ یہ حق کس کو پورا کرنا تھا؟ صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہم کو کھانے پینے کے لائق بنا دیں، ان کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، ان کو انسان بنانا بھی ہمارا فرض ہے، اور اس کے لیے اخلاق اور کردار کی تربیت جو ہے، انسان سازی جو ہے، یہ ضروری